Save the freedom! اکثریت تو ان میں قدامت پسند امریکیوں کی ہے، مگر ان میں گزشتہ سال کے معاشی بحران میں نوکریوں سے محروم ہونے والے اور تبدیلی اور امید کے نعروں سے مایوس ہونے والے بھی شامل ہیں، جو کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں رکھتے مگر جنہوں نے 2008 کے صدارتی انتخاب میں اپنا ووٹ صدر اوباما کے حق میں استعمال کیا تھا۔ ٹی پارٹی ایکسپریس ان دنوں امریکہ کے ان شہروں کا سفر کر رہی ہے جہاں اہم ڈیموکریٹک امیدوار اس سال نومبر میں کانگریس کے انتخابی امیدوار ہیں۔ ٹی پارٹی کا نام بوسٹن میں 1773 میں شروع ہونے والی ایک تحریک بوسٹن ٹی پارٹی سے لیا گیا ہے، جس کے تحت امریکی نو آبادی کے شہریوں نے برطانیہ کے لاگو کردہ ٹیکسز کے خلاف احتجاجاً چائے کی بھاری کھیپ بوسٹن کے ساحل پر بہا دی تھی۔ آج 2010 کی موجودہ ٹی پارٹی کے حامیوں نے اپنی ایکسپریس نویڈا اور ایریزونا سے شروع کی ہے۔ اپنے آپ کو عوام کا حصہ قرار دینے والے غصے میں بھرے یہ امریکی ٹیکس دینا چاہتے ہیں، نہ انہیں حکومت کے خرچے اور صدر اوباما کا صحت کا منصوبہ پسند ہے، اور نومبر کے کانگریس کے انتخابات کے لیے ان کی ناپسندیدگی کو اپنے حق میں ہموار کرنے امریکہ کے ریپبلکن سیاستدان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ شیرون اینگل نویڈا میں سینٹ کی نشست کے لیے ریپبلکن پارٹی کی امیدوار ہیں۔ The Tea Party movement is like me. کہتی ہیں کہ ٹی پارٹی موومنٹ بالکل میری طرح ہے، یہ حکومت کے اقدامات سے اکتائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہیں ریپبلکن پارٹی سے شکایات نہیں۔ ٹی پارٹی کے رجحانات ریپبلکن پارٹی سے زیادہ قریب ہیں، مگر ہمارے جیسے بہت سے لوگ جو ٹی پارٹی کے ساتھ ہیں ضروری نہیں کہ ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے مختلف حلقے ٹی پارٹی موومنٹ کو اپنے اپنے انداز سے دیکھ رہے ہیں، اور سیاست کی سائنس پر نظر رکھنے والے اس تحریک کے سیاسی جماعت میں تبدیل ہونے کے بارے میں ملی جلی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹی پارٹی کے حامیوں کا احساس ہے کہ امریکہ میں تیسری سیاسی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں ریپبلکن پارٹی کو بنیادی سطح سے دوبارہ منظم کرنا ہے۔ مگر کیا ٹی پارٹی حقیقی معنوں میں امریکی سیاست میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ نومبر کے کانگریشنل انتخابات میں اگر ٹی پارٹی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں کے ووٹ تقسیم ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تو زیادہ مشکل ریپبلکن پارٹی کو پیش آئے گی۔ حال ہی میں ریاست نویڈا کے سرچ لائٹ نامی قصبے میں ہونے والی ٹی پارٹی کی ریلی سے ریپبلکن امیدواروں نے وعدوں اور ملاقاتوں کا موقع جانے نہیں دیا۔ یہی نہیں، ٹی پارٹی کی بسوں کا قافلہ صدر اوباما کی اپنی ریاست الینوائے میں بھی ناراض امریکی جمع کرنے میں کامیاب رہا۔ ریلی کے لیے لوگ اکٹھے کرنے میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنے والی مقامی ٹی پارٹیئر سوزن ڈوگن جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کرتی ہیں، مگر خود کو سیاسی کارکن کہنا پسند نہیں کرتی۔ I think it was February of last year. یہ کہتی ہیں کہ پچھلے سال فروری میں ہنگامی معاشی منصوبہ منظور ہوا تھا تو انہیں لگا کہ یہ اتنا بڑا بل تھا کہ کانگریس میں کسی نے اسے پڑھا ہی نہیں۔ انہیں یقین نہیں کہ اتنے بڑے قرضے اور اخراجات کیسے منظور ہوئے۔ اپنے جیسے کچھ اور ناراض امریکی اکٹھے کرنے کا کام ان کا کہنا ہے کہ بالکل بھی مشکل نہیں تھا، مگر اس ریلی کے اخراجات کے لیے رقم جمع کرنا مشکل کام تھا۔ تاہم انہیں ان کی ریاست میں ٹی پارٹی کے حامیوں سے کچھ عطیات بھی ملے ہیں۔ We don't have a budget and we have no money. اسپرنگ فیلڈ الینوائے میں ہونے والی اس ریلی میں لوگ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے شرکت کرنے آئے تھے، مگر یہ اپنے آپ کو امریکہ کی تیسری سیاسی جماعت کہلانا پسند نہیں کرتے۔ الینوائے صدر اوباما کی ریاست ہے جہاں سے انہوں نے 2008 کے صدارتی انتخاب میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی، مگر ٹی پارٹی والوں کے بقول یہاں ریاست کی سیاست کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہماری ریاستی حکومت ملک کی بدعنوان ترین حکومت ہے۔ ہمارے ایک گورنر کو برطرفی اور دوسرے کو جیل کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم بدعنوانی کا خاتمہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ بدعنوان سیاستدانوں کو نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں ناکام بنانا ان کا اگلا ہدف ہے، اور یہی ہدف ہے اس ناراض تحریک کا جس کی ٹی پارٹی ایکسپریس 15 اپریل کو امریکہ کے ٹیکس ڈے کے موقع پر امریکہ کے کئی مزید شہروں سے ہوتی ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں اپنے ہم خیال لوگ جمع کر کے طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ پروڈیوسر جم ملون اور کین فرابو کی رپورٹ کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔